ہمارے یہاں رتبات کم ہیں، بلند ہیں، پستی میں ہیں، اونچائی پر ہیں، ویسے ہی لفظوں کے بھی اپنے اسٹینڈرڈ ہیں. کچھ الفاظ گرامیٹک اعتبار سے اتنے پست قد الفاظ ہیں کہ جنہیں کوئی یوز نہیں کرنا چاہتا. حد تو یہ ہے کہ وہ الفاظ اگر اس کا مستحق بھی ہو تب بھی ان الفاظ سے اپنے آپ کو پکارنا پسند نہیں کرتا. اور یہ بالکل اولڈ ہسٹری ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور انہی الفاظ میں سے دو لفظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جن کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں، کوئی حیثیت نہیں، سب سے پستہ قد الفاظ شمار ہوتے تھے تاریخ عرب میں. ایک لفظ ہے لفظ غلام، سب سے پستہ قد لفظ ہے لفظ غلام، اور ایک لفظ ہے لفظ کنیز، یہ بھی سب سے پستہ قد لفظ ہے، یعنی اس کا اپنا ذاتی کوئی سٹینڈرڈ نہیں. حد یہ ہے کہ غلام کو بھی اگر غلام کہہ دیجئے تو اسے برا لگ جائے گا. کنیز کو بھی ظاہر ہے چونکہ ایک جس کی وقات ختم کر دی گئی ہو، کائنات کا کون سا ایسا چھوٹا کام نہیں تھا جو غلاموں سے نہ کرایا جائے. تو ظاہر ہے کہ معنی کی وجہ سے الفاظ کی بھی حیثیت کم ہو جاتی، ختم ہو جاتی ہے. اور تاریخ عرب سے لے کر آج تک ان دونوں لفظوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان دونوں لفظوں کی کوئی قدر نہیں ہے، ان دونوں لفظوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. لفظ غلام آج اس دور میں بھی آپ کسی کو غلام نہیں کہہ سکتے. آپ میرے غلام میں کہیں وہ شاید برہم ہو جائے، غصے میں آ جائے، لیکن اللہ رے بلندی در فاطمہ، کاش میرا جملہ پہنچے آپ تک، اللہ رے معراج دہلیز فاطمہ، اللہ رے وسعت آگن فاطمہ، جیسے ہی وادی پستی سے ان دو لفظوں کو بلند کر کے دہلیز فاطمہ پر رگڑ کے چمکایا گیا. غور کیجئے گا، جیسے ہی ان دو پسترین لفظوں کو، لفظ غلام کو اور لفظ کنیز کو پستیوں کی وادی سے نکال کر آگن فاطمہ کا راہی بنایا گیا، فضائل فاطمہ کے سمندر میں غوطہ زن کیا گیا، اور پھر ان دو لفظوں کو جب فاطمہ کے آنگن میں بلند کر کے دو لفظ بنائے گئے، ایک لفظ بنا غلام علی، یا علی یا علی، ایک لفظ بنا غلام علی، اور ایک لفظ بنا کنیز فاطمہ. وہ دو لفظ کی جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن یہی دو لفظوں نے ان دہلیز پہ آ کر اتنا کمال پایا کہ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا اپنا تاج اتار کے رکھتے ہوئے کہتے نظر آئے، میری قبر پہ